نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہاں میں تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کی ضرورت کی تمام چیزیں سمو دی ہیں۔ ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی خیال کیا ہے۔ ہماری تمام ضرورتوں کو اس جہاں میں سمویا ہے اور ساری مخلوق کی تمام ضرورتوں کو اس جہاں میں سمویا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ اگر ایک چیز بھی دنیا میں وہ نہ ہو تو انسان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا چھوٹی سی چیز کو لے لیجئے، نمک نہ ہو۔ اگر انسان ذرا غور کرے کہ اگر دنیا میں نمک نہ ہوتا تو انسان کتنی نعمتوں سے محروم ہوتا، اور نمک انسان کو کتنے مقامات پر فائدہ پہنچاتا ہے، کتنے امراض کا علاج اور سالن کی لذت کو دوبالا کرتا ہے۔ اگر دنیا میں لوہا نہ ہوتا تو لوہا نہ ہونے کی وجہ سے ہم کتنی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ آج لاکھوں قسم کی مشینریاں اور لاکھوں قسم کی فائدہ مند چیزیں ہمیں لوہے سے مل رہی ہیں، اور لوہا کس نے رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہے کو اتارا ہے، لوہے کو رکھا ہے، اس میں تمہارے دفاع کا سامان بھی ہے اور بہت ساری منفعت ہے لوگوں کے، بے حساب منفعتیں لوہے سے مل رہی ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری تمام ضرورتوں کا خیال رکھا۔ ایسے ہی دنیا کا جو نظام ہے، نظام کے حوالے سے جو انتہائی اہم ہے، جب اللہ رب العزت نے ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا ہے تو کیا ہمیں نظام نہیں عطا کیا؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے نظام بھی عطا کیا، ملکوں کو چلانے کا نظام، حکومتوں کو چلانے کا نظام بھی عطا کیا ہے قرآن و سنت کی صورت میں۔ اور جب تک امت قرآن و سنت پر عمل کرتی رہی، دنیا میں سر بلند ہوئی اور دنیا میں اس کا نام تھا۔ اور جب قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دیا، نئے آئین، نئے نظام، نئے قانون بنائے گئے تو ہم مصائب اور مسائل کا شکار ہو گئے۔ نئے سے نئے اسکینڈل آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نئے سے نئے جو ہے کرپشن کے کیس آتے ہیں، کمیشن بنتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی پاناما لیکس کا جو واقعہ ہوا ہے، پاکستان کے 200 افراد کے نام اس میں آئے ہیں، وزیر اعظم کے بیٹوں سمیت۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیشن بھی بنا دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک سسٹم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہو یا دوسرے نظام، اس سسٹم کے اندر نظام ہی یہی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ملک سے زیادہ قوم کا پیسہ لینا ہے۔ دیکھیے اسلام کا جو نظام حکومت ہے، اس میں اسلام نظام حکومت یہ پیش کرتا ہے کہ حکومت کے سارے کارندے، سربراہ سے لے کر وزراء سے لے کر شورا کے ممبران سے لے کر نیچے تک سب خادمانہ زندگی بسر کریں گے، اور ان کی زندگیوں میں خادمانہ جھلک ٹپکنی چاہیے۔ جبکہ موجودہ نظام کے اندر، جمہوری نظاموں کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر سارے کے سارے حکمراں اوپر سے لے کے وزیر اعظم، صدر سے لے کے نیچے تک بادشاہوں والی زندگی بسر کریں گے، اور قوم پیسہ کمائے گی اور ان پر ٹیکسوں کے ذریعے سے وصول ہوگے، اور وہ امیر تر ہوں گے اور عوام غریب تر ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا کرتے تھے اگر فرات کے کنارے کوئی جانور مر جائے گا میری مسئولیت ہے۔ لیکن آج تمام ممالک کے اندر غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی دیکھ لیجئے،
اور ہندوستان اور بنگلہ دیش پوری دنیا میں یہ کیفیت ہے، یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی یہی کیفیت ہے کہ غریب غریب تر ہے اور امیر امیر تر ہے۔ تھر میں کتنے بچے ہر سال سینکڑوں بھوک اور افلاس اور علاج معالجے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جہاں بحق ہو جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اس موجودہ نظام کے اندر تصور یہ ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے بس ان کی جیسے کہ جو ہے وہ لاٹری نکل آئی ہے، یا ان کو یہ ایک خاص قسم کا پیسہ کمانے کا ذریعہ بن گیا، اور اسی لیے وہ جب اس نظام کے اندر کوئی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا کسی بھی عہدے پر کامیاب ہوتا ہے تو اس کے سارے جو اس کے کارندے ہوتے ہیں، سپورٹر ہوتے ہیں، سارے کے سارے رقص و سرور اور خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے عہدے سے بچنا ہے۔ اسلام میں تو ایسی ایسی مثالیں پیش موجود ہیں کہ عہدہ پیش کی جا رہا، نہیں لے رہے، ہم نے نہیں لینا عہدہ، یہاں تک کہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ اہم عہدے جن کے لیے دنیا تڑپتی ہے، مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ جب ان کو عہدہ پیش کیا جاتا تو وہ نہیں لیتے تھے، جبکہ موجودہ نظام کے اندر کھربہا کھرب روپے لگا کر اور جمہوری نظام کے اندر انتخابات پر لگا کر اور ایسی چیزوں پر لگا کر جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ پر، بینروں پر دائیں بائیں خرچ کر کے اربہا اور کھربہا کھرب روپیہ جب وہ خرچ کر کے آتے ہیں تو وہ کھربہا کھرب روپیہ قوم کے جو پیسے ہیں ان سے وصول کرتے ہیں۔ اسی لیے شادیانے بجائے جاتے ہیں جب کوئی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے اور وزیر بن جاتا ہے، وزیر اعظم صدر بنتا ہے، شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ تصور نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کو بھی کوئی عہدہ دیتے تو فرماتے کہ اپنے اثاثے لکھوا دو، تمہارے عہدے کے درمیان کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے تمہارے اثاثوں کا۔ یہاں عہدوں کا کتنے ناجائز فائدے اٹھائے جاتے ہیں عہدوں کے ذریعے سے، اور کس قسم کے طریقے ہیں جو سوچ سے بھی باہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے کسی کو کوئی عہدہ دیا، وہ اس منصب پر رہا، جب واپس آیا تو کچھ مال لے کر آیا، کہا یہ تو بیت المال کا ہے، کہ بیت المال کے لیے لوگوں نے دیا ہے، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ ہیں، اور یہ میرا ہے، لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا۔ تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر بیٹھتے تو تمہیں یہ سب کچھ ملتا؟ تم نے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور کہہ رہے ہو یہ سب کچھ میرا ہے، تم گھر بیٹھتے نا؟ پھر آج عہدوں سے کتنے فائدے اٹھائے جاتے ہیں، سوچ سے بھی باہر۔ اب پاکستان کے بارے میں آ رہے ہیں کہ 200 افراد کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ ان کے پیسے باہر ہیں۔ 200 تو کیا، یہاں تو دبئی میں دیکھیے کتنے اسکینڈل آ چکے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کمیشن بنا دیے جائے، کمیشن سے بھی کچھ نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں بھی نظام یہی ہے۔ موجودہ سسٹم کے اندر، موجودہ جو عدالتی سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس سسٹم کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں اتنے جھول ہیں اور اتنے طریقے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بڑے بڑے وکیل کیے جاتے ہیں، اور ان کو سارے گر معلوم ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے دائیں بائیں چور دروازوں سے نکال کر بالکل معاملہ ٹھنڈا کر دینا۔ ایک مرتبہ ایک محفل میں ہم بیٹھے تھے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو وہاں یہ ذکر چلا کہ افتخار چودھری صاحب کیسا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے تعریف کی، تو ایک صاحب جو بڑے بااثر، چھوٹے آدمی نہیں تھے، بڑے بااثر آدمی تھے، کہنے کہ چھوڑو بھائی، یہاں ڈیل کرائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے مثالیں دی کہ جی فلاں کیس بڑا شور شرابہ تھا اور اس کے سوموٹو ایکشن ہو رہے تھے، وہ اچانک کیسے ٹھنڈا پڑ گیا، فلاں کیس چل رہا تھا وہ کیسے ٹھنڈا پڑ گیا، فلاں کیس چل رہا تھا وہ کیسے ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو لوگوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم نہیں، ہونے کا جی یہ ڈیلیں کرائی جاتی ہیں اور بڑے اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ خود کہنے لگے کہ یہاں تو عدالتوں کے اندر ہم ججوں کو پیسے دیتے ہیں، خود بتانے لگے میں نے فلاں جج کو، چونکہ بڑے بااثر آدمی تھے، فلاں کیس میں میں نے ان کو اتنے پیسے دیے اور اپنے حق میں کیس کرا لیا۔ تو جب
جب اوپر سے لے کے نیچے تک سارا نظام ہی قرآن و سنت سے دور ہے، تربیت سے دور ہے، تو پھر ملک میں بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسلام ایک تربیت کرتا ہے، سب کو آخرت کی سوچ دیتا ہے، اور سوچ یہ دیتا ہے کہ تم نے اس دنیا میں سادہ زندگی بسر کرنی ہے، فقر و فاقے کی محبت پیدا کرتا ہے، ایثار اور قربانی کے جذبے پیدا کرتا ہے، اور سادہ زندگی کا تصور پیش کرتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا تصور پیش کرتا ہے، اور سادہ گھر، سادہ بود و باش، سادہ شادیاں اور سادہ کپڑے اور سادہ گاڑیاں اور سادہ سب کچھ کا ایک تصور پیش کرتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ جبکہ موجودہ ہمارے نظام کے اندر یہ تصور ہے ہی نہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں، اعلیٰ سے اعلیٰ گھر، اعلیٰ سے اعلیٰ بود و باش، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے، اعلیٰ سے اعلیٰ دعوتیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں، بادشاہی زندگی۔ جب ہر ایک بادشاہ اور شہزادہ بننے کی کوشش کرے گا تو اس میں پھر کرپشن ہوگی، پھر اس میں رشوت ہوگی، پھر اس میں ملاوٹ ہوگی، اس میں مختلف طریقے ہوں گے، اور پھر کہیں کیس بن جائے تو پھر عدالتوں میں جاتے ہیں۔ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں آپ بڑا وکیل کر لیں۔ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ باطل طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس کا مال کھاتے ہیں۔ شریعت ہر طرف توازن برقرار رکھتی ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ادھر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بیچنے والا ہے، بایا ہے، اس کو بھی کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے زبردستی اس کے کم ریٹ پر اس سے لیا جائے، زبردستی کر کے بیچنے والے سے، یہ بھی ظلم ہے۔ یا بیچنے والا ظلم کرے کہ اپنے ریٹ کو بہت زیادہ ہائی کر دے، یہ بھی ظلم ہے۔ شریعت ظلم سے بچاتی ہے، دونوں جانب کہتی ہے کہ توازن ہونا چاہیے۔ آج آپ عدالتوں میں چلے جائیں، کیا وہ توازن موجود ہے؟ ایک غریب آدمی پھنس جاتا ہے یا کوئی بھی پھنس جاتا ہے تو وہاں کوئی فیس جو لی جاتی ہے اس کے بارے میں ذرا تحقیقات کر لیجئے کہ کس طریقے سے فیس لی جاتی ہے، کہ غریب انسان تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا لوور کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی فیسیں دے سکے۔ ان کی عدالتوں کے جو ہے وہاں کاغذات نکلوانے پڑتے ہیں۔ وکیل کہتا ہے فلاں کاغذ نکالتے اتنے پیسے آئیں گے، فلاں کاغذ اس کے اتنے پیسے، فلاں کام اتنے پیسے، فلاں جگہ یہ چیز پھنس گئی اتنے پیسے۔ لوگ بیچارے وہاں جا کے جو حشر ہوتا ہے کبھی معلومات کر لیں، پھر وہاں کوئی ریٹ مقرر نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کو جمعہ بازار، اتوار بازار کے اندر تو ایک بیچنے والے کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنی قیمت کو متعین کرو تاکہ دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ تو کیا عدالتی نظام کے اندر بھی یہ موجود ہے وکلاء کے لیے کہ بھئی آپ بھی اپنا کوئی حساب مقرر کریں؟ کچھ تو بتائیے۔ کوئی حساب مقرر نہیں ہے، کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو ایسے چور دروازے معلوم ہے اس نظام کے اندر کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آرام سے وہ نکل آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاناما لیکس کا معاملہ ہو یا اور کتنے اسکینڈل ہیں، بے حساب اسکینڈل، اور پھر جن کو نگران بنایا جاتا ہے ان کے اندر بھی محبت بڑھی ہوئی ہے، وہ بھی دنیا کی محبت میں اللہ ماشاءاللہ، وہ بھی اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے عمومی طور پر، لیکن ایک اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ جن کو نگران کمیشن اور کچھ بھی بنائے جاتے ہیں، نگران بنایا جاتا ہے، وہ خود دنیا کی محبت میں رچے بسے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، تم نے 50 ارب کمایا، 1 آدھ ارب مجھے بھی دے دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ اس کو صاف کر دیتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک، 1-2 ارب لے کر وہاں بھی معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلیں گے، آئین، نظام اور قانون سب
कुरान और सुन्नह को नहीं बनाएंगे, हमारी कामयाबी नहीं होगी। हम थक्के खाते फिरेंगे, हम हर कदम पर ठोकरें खाएंगे, मसाइब और मसाइल का शिकार होंगे। आज अदालती निज़ाम पर लोग खुद बहस कर रहे हैं और कितने पुलिस मुकाबले हो रहे हैं जिस पर जो है वो तशवीश का इजहार किया जा रहा है, और दीगर मुकाबलों में लोगों को शहीद किया जा रहा है जिस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आज नहीं तो कल ये बातें खुलेगी कि किस तरह ये मामलात किए जा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं सारे मसाइल का हल क्या है। इस मसाइल का हल क्या है कि हमें कुरान और सुन्नत के आदिलाना निज़ाम की तरफ आना होगा। अल्लाह तबारक व तआला की हर चीज़ परफेक्ट है, मौजिज़ाना है और फ़ायदों से भरी हुई है। उसका सूरज मौजिज़ाना निज़ाम रखता है, मौजिज़ाना तख्लीक रखता है, परफेक्ट है और खरबहा खरब फ़ायदे रखता है। उसके सितारे मौजिज़ाना निज़ाम रखते हैं, परफेक्ट निज़ाम रखते हैं और फ़ायदों से भरे हुए हैं। उसका चांद की सिस्टम मौजिज़ाना है और फ़ायदों से भरा हुआ है। उसके फलों और फूलों और सब्जियों का निज़ाम परफेक्ट और मौजिज़ाना है और फ़ायदों से भरा हुआ है। उसके कारखाने में कोई चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ के अंदर आज फ़ायदे आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जो तख्लीक है और उसने जो निज़ाम हमें पेश किया है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका कुरान भी परफेक्ट है, मौजिज़ाना है और खरबहा खरब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और उसके नबी की हदीस भी मौजिज़ाना और परफेक्ट है और फ़ायदों से भरी हुई है। जब तक उम्मत कुरान और सुन्नत पर चलती रही, कुरान और सुन्नत निज़ाम भी था, कुरान और सुन्नत आइन भी था, कुरान और सुन्नत जो है बतौर कानून और भी था, तो उस वक़्त तक हम कामयाब थे। पूरी दुनिया में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारी इख्तिदा करते थे और हमारे पीछे चलते थे। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, आइन को। कितने लोग कहते हैं जो हमें आइन को नहीं मानते, कोई निज़ाम को नहीं मानता, कोई कानून को नहीं मानता। तो क्यों नहीं उस कुरान और सुन्नह को हम अपनाते जिसका वादा हमने इस मुल्क के बनते वक़्त किया था कि हम इस मुल्क में कुरान और सुन्नत का कानून लाएंगे। सारे मसाइल का एक हल है। उलमाए किराम, दीनी हल्के और फिक्रमंद लोग, तो वक्त आ गया है कि ये कि कमीशन बनाओ, फला करो, कुछ भी नहीं होता। लाहौर कमीशन बना, मॉडल टाउन के मसले में लाल मस्जिद कमीशन, कितने कमीशनों की तादाद आप देखें, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में एक बड़े आदमी एक महफिल में कहने लगे कि हम लोग डील कराते, हुआ नहीं हुआ ये तो तहकीक से मालूम होगा, लेकिन ये मामला सबके इल्म में है कि कहाँ कहाँ डीलें नहीं होती और कहाँ कहाँ आपस में पैसे तय नहीं हो जाते। जब सारा सिस्टम ही इस बुनियाद पर होगा कि हर एक ने शहजादों और बादशाहों वाली ज़िंदगी बसर करनी है, तो फिर करप्शन भी होगी, फिर मिलावट भी होगी और फिर सारी क्या है स्कैंडल भी आएंगे। तो इसलिए हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर आना होगा, खुलफाए राशिदीन के दर पर आना होगा, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को देखना होगा, इस्लामी निज़ाम को पढ़ना होगा, कुरान और सुन्नत के निज़ाम को पढ़ना होगा। आज हमारे कितने मीडिया में प्रोग्राम होते हैं, वो कहते हैं हम मायूस हो चुके हैं। सरेआम का एक प्रोग्राम होता है, वकार साहब फरमाते हैं मैं मायूस हो चुका हूँ, मैं उनको पकड़ पकड़ कर देता हूँ, जिनको पकड़ पकड़ कर ऊपर वालों को देता हूँ, वो आग मिली भगत कर रहे होते हैं। तो वकार भाई, आप जिनको देंगे ना ऊपर से लेकर नीचे तक सारा मामला ही ऐसे है। जब तक तो कुरान और सुन्नत का निफाज नहीं होगा, तो मीडिया वालों से भी गुजारिश है कभी कुरान और सुन्नत को भी देख लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान और सुन्नत का निज़ाम दिया है। डिबेट तो कराओ, इस पर बहस करो, मौजूदा निज़ाम और कुरान और सुन्नत के निज़ाम में आओ, बहस करो। आए वो लोग जो कहते हैं ये निज़ाम होना चाहिए, वो भी बहस कर लें, और कुरान और सुन्नत के माहिरीन को भी बुलाओ और वो आपस में तकाबुल करके कौम को बतलाएं। तो कहें हर मामले के अंदर कुरान और सुन्नत के निज़ाम में कितने फ़वाइद। तो इसलिए हमें आना होगा कुरान और सुन्नत के दर पर। हमें हुदूदुल्लाह का जो है कुरान और सुन्नत का जो निज़ाम कायम करके लोगों को एक इस्लामी फलाही रियासत देनी होगी, लोगों के मसाइल को हल करना होगा। आज गरीब तरह उसके पास खाने को नहीं है, और फिर जब लोगों के मसाइल हल हो जाए फिर शरीयत कहती है हुदूदुल्लाह भी कायम की जाए। अगर सारे मसाइल हल हो गए, फिर एक गरीब को घर में पैसा आ गया, वो चोर क्यों बनेगा, उसकी ज़रूरत ही क्या है, डाका क्यों डालेगा। जब गरीब तर है तो वो मजबूरन उधर भी जाएगा, नहीं होना चाहिए। फिर भी
لیکن وہ پھر چوریاں بھی کرے گا، ڈاکے بھی ڈالے گا، کرپشن بھی کرے گا. اور بڑے حضرات خود ان کے بارے میں کتنے اسکینڈل آ چکے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چند دن تک شور شرابہ ہوتا ہے، اور پھر جو لوگ ان کے اوپر نگران ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے جو کچھ بھی نہیں، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، نئی حکومتیں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ معاملہ ختم ہو کر جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں قرآن و سنت کا عادلانہ نظام اپنانا ہوگا، اور قرآن و سنت کے ذریعے ہی سے کہ نفاذ کے ذریعے سے ملک میں امن آئے گا، مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، قتل و غارت گری ختم ہوگی. اور جس طرح اب لوگوں کو پولیس مقابلوں میں مارا جا رہا ہے، اس طرح سے لوگوں کا اس نظام سے اعتماد اور اٹھتا جا رہا ہے، اور ریئیکشن اس سے بڑھ کر آنے کے خطرے پیدا ہو رہے ہیں کہ جب آپ کسی انسان کو قتل کریں گے، آخر اس کا خاندان ہے، اس کے عزیز و اقارب ہیں، پورے ملک میں اس کے فالوور ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہے، اگر وہ مجرم بھی ہے تو اس طرح سے قتل سے جو ہے وہ ان کا ریئیکشن اور بڑھے گا. تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے، اور دینی حلقوں کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف قوم کو لائیں، عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ کریں، اور فیصلے قرآن و سنت کے نفاذ کے ذریعے سے ہوں. اور متحدہ مجلس عمل جو بن رہی ہے، ہماری ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ ایک کام کر دیجئے کہ جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا، اور یہ لکھ دیا گیا آئین میں کہ سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، آپ اس کو منوا لیجئے عملاً کہ قرآن و سنت کو بنا دیا گیا، عدالتوں میں قرآن و سنت چلے گا، 80% مسائل حل ہو جائیں گے. اور کچھ بھی نہ کر دیجئے. اللہ نے آپ لوگوں کو متحدہ مجلس عمل کو طاقت دی ہے، کتنی دینی جماعتیں ہیں، اگر وہ صرف اتنا کر لیں، 10 لاکھ افراد لا کے یہاں بٹھا دیں پرامن طور پر، اور کہیں کہ سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، قرآن و سنت کو سپریم لا مان لو، عدالتوں میں آج سے فیصلہ کرو کہ قرآن، اور ایک کمیٹی بنا دو کہ آج سے تمام وہ چیزیں منسوخ کر دی جائیں گی کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور قرآن و سنت کو بطور قانون، آئین اور نظام اپنانے کا قانون بنا دی جائے، اور شورائے نظام بنا دیے جائے، اور شورائے نظام کے تحت کسی انتخابات کی ضرورت نہیں ہے، نیک صالح لوگ نیک سالوں کا انتخاب کریں گے، پورے ملک سے، ہر حلقے سے، ایک حلقے سے 1,000 نیک صالح متقی پرہیزگار نمازی پرہیزگار جس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہے، ان کو جو ہے ان کو لوگ خود منتخب کریں، اور وہ نیک صالح 1000 افراد ایک فرد کو منتخب کر کے شورا کے اندر بھیج دیں، اور دیکھو تبدیلی آتی کہ نہیں. اور میڈیا کو قرآن و سنت کا پابند بنا دی جائے، فحاشی اور یعنی ختم کر دی جائے، اور قرآن و سنت کے جو صفات حمیدہ ہیں ان کے فوائد بتائے جائیں، اور جو صفات مذمومہ ہیں ان کے نقصانات میڈیا کے ذریعے سے بتائے جائیں، پوری قوم کو قرآن و سنت کے طرف لایا جائے اور آراستہ کیا جائے، اور پولیس اور فوج اور حکومتی نمائندوں کو سب کے لیے لازم کر دی جائے کہ وہ تبلیغ میں 4 مہینے لازمی طور پر 4 مہینے لگائیں گے، پھر عہدہ ملے گا. آپ دیکھیں کرپشن ختم ہو جائے گی، ملاوٹ کافی حد تک ختم ہو جائے گی. 4 مہینے سارے پولیس والوں کو تبلیغ میں وقت لگوائیں، ساری فوج والوں کو لگوائیں، اور سارے انتظامیہ اور وزراء کو لگوائیں. 4 مہینے لازمی ہو تاکہ ان کی تربیت ہو. آپ جو ہے ان کو نگران بنا رہے ہیں، ان کو پھر مختلف طریقوں سے ان کو پتہ ہے کس طرح ہم نے اس ملک سے پیسہ لوٹنا ہے، کرپشن کرنی ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی کمیشن بناؤ، فلاں کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا. ان جو کمیشنوں کے اندر بھی پھر ان کے بندے آ جاتے ہیں، اور کمیشن والوں سے بھی باتیں اور ڈیلیں طے ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں قرآن و سنت کے نفاذ کی طرف آنا ہوگا، اس کی محنت کرنی ہوگی. جب تک قرآن و سنت کا جو ہے نفاذ نہیں ہوگا، مسائل حل نہیں ہوں گے. جیسے وہ ایک کنویں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جانور گر گیا، اور کتا گر گیا، کوئی چیز گر گئی، تو کسی سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، کسی عالم نے کہا اتنے جو ہے وہ ڈول نکال لو. تو اس کے بعد وہ آئے جی اتنے ڈول نکالیے تو پانی پاک ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں پانی پاک ہو گیا، لیکن بتاؤ وہ جو جانور تھا وہ نکالا کہ نہیں نکالا، جو مر گیا تھا؟ کہنے لگے نہیں وہ تو نہیں نکالا. کہنے لگے پھر کیسے پاک ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں آئین اور قانون نظام کے طور پر قرآن و سنت کو نہیں اپنایا جائے گا، آپ 100 نہیں لاکھوں کوششیں کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی کچھ چلے گا جو 78 سال سے 70 سال سے ہمارا مقدر، اور پوری دنیا میں چل رہا ہے. قرآن و سنت پوری دنیا میں کہیں بھی نافذ اللہ ماشاءاللہ کہیں بھی نظر نہیں آتا اس وقت. یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی قرآن و سنت کا مکمل نظام نہیں ہے، چند چیزیں ہیں. وہاں غریب غریب تر ہے، امیر امیر تر ہے. میرا ایک مرتبہ جانا ہوا عمرے پر، تو وہاں
تو جب شہدائے احد جہاں پر موجود ہیں تو وہاں پہنچا تو دیکھا کہ جون جولائی کی شدید گرمی پڑ رہی تھی، اور وہاں غریب عورتیں چھتریاں لگا کر اس میں جھلستی ہوئی گرمی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور صبح سے شام تک چیزیں بیچ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں کچھ دکانیں ایک طرف نہیں بنا کر دی جا سکتی تھیں ان غریب عورتوں کو؟ یقیناً دی جا سکتی ہیں، اور کتنے غریب وہاں پر موجود ہیں۔ آج پوری دنیا میں، یہ تو پاناما لیک کا تو معاملہ ایک ہے، پوری دنیا کے اندر قرآن و سنت کے نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے حکمراں طبقہ اور جو بڑے لوگ ہیں، جس کو بھی تھوڑی سی جو ہے وہ حاکم ہے، چاہے وہ ایس ایچ او ہی کیوں نہیں ہے، آج ان کے اثاثوں کی چھان بین کی جائے۔ کس کے اثاثوں کی چھان بین کریں گے؟ کون کرے گا؟ جب تک کہ قرآن و سنت کا عادلانہ نظام نہیں آئے گا اور تربیت نہیں ہوگی سب کی، اور سب کو 4 مہینے تبلیغ میں نہیں لگوائے جائیں گے اور پھر ان پر نظر بھی رکھی جائے گی، تو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے نظام کا مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے میڈیا والوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ قرآن و سنت کے نظام پر کم از کم علماء کو بلائیں اور بحث کریں، اس نظام اور قرآن و سنت کا تقابل میں آ کر بحث کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔